اور بڑے صاحب کی طرف سے یہ بھی تو ہے نا عائشہ کہ گروتھ کرو آپ لوگ اکانومی کو اب بس کرو آئی ایم ایف. اب سن رہے ہیں آپ خواجہ آصف کہہ رہا ہے وہ 6 مہینے بعد ہن سانو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی ڈیو ٹو دی ڈیلز ڈیو ٹو ہمارے 10 بلین آ رہے ہیں فرام دا سیل آف F-17 JF-17 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کو بہت بڑا بنا کے بنایا جا رہا ہے. وہ آئیں گے بٹ کتنے آپ کو ملیں گے اور کتنے چائنا کو جائیں گے دیٹس اے سیپریٹ ایشو. وہ کسی وقت ڈسکس کر لیں گے کہ اس کی اکنامکس کیا ورک آؤٹ کرتی ہے. بیکاز ابھی میں ادھر نہیں جاتا بٹ سو خواجہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے. اب ادھر سے بھی بڑے صاحب کی طرف سے بھی یہ آ رہا ہے کہ یار آئی ایم ایف نے تو اسکویز کر دیا سب کو. اب ہو گیا نا 1 سال سے اسٹیبل ہو گئی ہے. اب بہت ہو گیا, بس کریں اس کو, اب گروتھ کی طرف جائیں تھوڑا سا. کر رہے ہیں, کمیٹیاں بنا رہے ہیں. ہاں یہ ساری تو اس کے سلسلے میں پھر شہباز شریف صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے. ونڈر بوائے کے بعد تو ابھی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم دا ونڈر مین. تو وہ دیکھیے نا وہ کمیٹیز بنا رہے ہیں جی. کبھی کہتے ہیں بیوروکریسی کی, ابھی کل ہی کی خبر ہے میرا خیال ہے جی 2 دن پہلے کی لیکن پبلش کہ ہم ساری سول سروس کو ریفارم کرنا ہے. ایسر اقبال کو بنا دیا اس کا ہیڈ اور کہا کہ فوج کے اندر جس طریقے سے پروموشنز ٹرانسفرز اور مارکنگز ہوتی ہیں تو وہ ہی فالو کریں آپ. یہاں تو یہ ہے نا بیوروکریسی کے اندر کہ ہر بیوروکریٹ کی توقع ہوتی ہے کہ وہ نارمل آل دا وے اپ ٹو 21 اور 22 جائے گا, اس سے پہلے کوئی ریٹائر نہیں ہوتا. او ایس ٹی بنتے رہتے ہیں ڈپینڈنگ آن یور پولیٹیکل فلیور, مگر دے آل کیپ گیٹنگ پروموٹیڈ اینڈ 21 تک تو جاتے ہیں نا یہ. اس سے پہلے یہ ریٹائر نہیں ہوتے موسٹ آف دیم. کچھ ہوتے ہیں جو اس سے پہلے ریٹائر ہو جاتے ہیں بٹ موسٹلی دے گو اپ ٹو 21 ایز اے میٹر آف فارم, اور 22 پہ جا کے تھوڑی سی چھانٹی ہوتی ہے. اوکے, کچھ لوگ رہ جاتے ہیں, کچھ لوگ پروموٹ ہو جاتے ہیں. مگر فوج کے اندر تو وہ پیرامڈ ہے نا, ایسے کر کے شروع بیس بڑا, ہر سٹیج پہ چھانٹی ہوتی جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیپٹن سے بھی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے, میجر پہ بھی ہو جاتی ہے, کرنل پہ بھی ہو جاتی ہے, بریگیڈیئر پہ بھی ہو جاتی ہے, میجر جنرل پہ بھی ہو جاتی ہے. تو ان کا جو سسٹم ہے اٹس لائک اے پیرامڈ. تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو فوج کے اندر پروموشنز کا سسٹم ہے اور ایویلیویشن کا سسٹم ہے اور ٹریننگ کا سسٹم ہے, اور ہماری سول بیوروکریسی کے اندر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. تو یہ ابھی ایک نیا انیشیٹو ہے. سو آئی تھنک اس قسم کی اور بھی انہوں نے ایک تاجروں کی کمیٹی بنا دی ہے میرا خیال ہے. ادر ایز ویل ایکسپورٹس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, ہر چیز کے اوپر, ایگریکلچر کے اوپر, تاکہ یہ کوئی نئے ریفارمز ہم کیری آؤٹ کریں. پریشر آ گیا نا کہ جی اب کچھ کریں, گروتھ کر کے دکھائیں. انہوں نے آگے ان کو یہ کہا ہوگا بڑے صاحب کو کہ ہم مینیج کر لیں گے. ایک ریزن یہ کہ شاید ہم 8 فروری والا اس کو ملتوی کروا دیں یا ٹوکن احتجاج کروا دیں. دوسرا یہ کہ اگر یہ بات پھر بھی ہماری نہیں مانتے تو ابھی تو چیلنج ہو جائے گا, ہم کروا دیں گے. یہ تقرری چیلنج اکبر اس بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنوکٹڈ تو فیصلہ کر نہیں سکتا, تو وہ ایک پٹیشن چلی جائے گی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کہ کیا اچکزئی صاحب بن بھی سکتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے نہیں. تو مطلب ہے یہ ایسی چیز ہے جس کے گورنمنٹ اگر ڈھیل دینا چاہے تو ڈھیل دے دے گی, اگر کھینچنا چاہے تو کھینچ سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے صاحب خوش نہیں ہوں گے اس سے, مگر انہوں نے اپوز نہیں کیا ہوگا کیونکہ ان کو یہ آرگیومنٹس 2 دی گئی ہوں گی. ایک یہ کہ ڈیفیوز ہو جائے گی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے, پریشر کم ہو جائے گا, چلنے دیں آگے. دوسرا یہ کہ اگر ورسٹ کیس سیناریو, اگر یہ پھر بھی اس کے بعد بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی گڑبڑ کریں, سڑکوں پہ بھی گرم کریں, تو ہم پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ پٹیشن ہو جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ اس کو رکھنا ہے ہم نے کہ نہیں رکھنا. تو آئی تھنک یہ دس از دا سارٹ آف تھنگ دیٹ از گوئنگ آن. اچھا سیٹ صاحب, ملاقات بہت عرصے سے رکی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری سے پہلے تو ملاقات کا کوئی چانس نہیں ہے, لیکن جیسے ہی یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ان کی تقرری اپوزیشن لیڈر کے طور پر ہوئی تو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ملاقات ازحد ضروری ہے کہ اب ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی واپس آنے کی بات یا اجازت ان سے چاہیں گے. ملاقات محمود اچکزئی صاحب کی ہو پائے گی آئندہ کے لاہے عمل کے لیے عمران خان صاحب؟ آئی ڈونٹ نو, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اچکزئی صاحب اب اگلے 1 مہینے کے اندر کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں اور کیا ایشورنسز ملتی ہیں. کیا اچکزئی صاحب ان سے جب بات کریں گے یہ کہیں گے جی میں جا کے خان کو کنونس کرتا ہوں, مجھے ملنے دیں, میں کنونس کرتا ہوں کہ 8 فروری کو کال آف کر لیں ہم, اور ہمیں یہاں موقع دیا جائے پارلیمنٹ کے اندر اس بات کو آگے بڑھانے کا, ہمارے جو ڈیمانڈس ہیں. تو ابھی وہ جو تحریک
تحفظ پاکستان کمیٹی بنی ہے, جی موومنٹ, انہوں نے بھی تو دیکھا نا کہ یہ کدھر جا رہی ہے بات, تو انہوں نے بھی اپنے لمبے چوڑے ڈیمانڈس پیش کر دیے نا. وہ کہتے ہیں کہ فیبری یہ جو الیکشن ہوئی ہے فارم 47 والی اس کو ریورس کریں. انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی, لیکن عمران خان صاحب کی رہائی کے ادھر نہیں گئے, ہاں, مگر انہوں نے اور بہت سی باتیں کر دی نا کہ کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کیا جائے, 27 اور 26 نہیں مانتے ہم, اینڈ سو آن, بہت سی لمبے چوڑے ڈیمانڈس کر دی. اور 8 فروری کو پہیہ جام کا بھی انہوں نے اعلان کیا کہ وہ تو وہ بالکل ہارڈ لائن لے رہے ہیں, ایکسٹریم پوزیشن, ہاں, کہ پارلیمنٹ کے اندر اینڈ آؤٹ سائڈ ایکسٹریم پوزیشن, اچھا, جو کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہائبرڈ گورنمنٹ اس کو الاؤ کرے. تو یہ ہے بارگیننگ, کہ آپ میکسیمم ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں. سیٹلمنٹ ہوتی ہے منیمل کے اوپر, میکسیمم ڈیمانڈ ہوتی ہے, سیٹلمنٹ کمپرومائز منیمل پہ ہوتی ہے جہاں دونوں سائڈز اگری کر دیں. تو ادھر سے میکسیمم ڈیمانڈز آ گئے ہیں. اب جب وہ اچکزئی صاحب بیٹھیں گے اسپیکر کے ساتھ, یا کمیٹیاں وہاں بنیں گی ڈسکشن کے لیے, تو پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. اور یہ پی ٹی آئی کے پاس ایک ماہ ہے ٹو ڈیسائیڈ. اگر پازیٹیو چیز چل رہی اور اچکزئی صاحب نے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کر لیے, تو دین ہی مائٹ ایون بی الاؤڈ ٹو میٹ عمران خان. بٹ اگر یہ لگا ایسے ہی کہ یہ تو الٹا گلے پڑ رہی ہے یہ بات, باہر بھی چل رہا ہے دمادم مسکل اندر, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہر چیز کے اوپر رکاوٹ کریٹ کر رہے ہیں اور ڈسرپشن کر رہے ہیں, تو دین آئی تھنک دے ول موو ٹو ڈسکوالیفائی ہم لیٹر. اچھا, یہ ایک پی ٹی آئی کے اندر یہ ایک اوپینین ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی ایسا قابل انسان نہیں تھا جو اپوزیشن لیڈر بننے کے اہل ہوتا عمر ایوب صاحب کے بعد. تو پارٹی کے اندرونی ڈھانچے پر, تنظیم پر کیا اثر ہوگا محمود اچکزئی صاحب کی تقرری سے, اور پارلیمنٹ کے اندر کیا حالات بہتر ہوں گے؟ جیسے بیرسٹر گوہر تو بہت خوش ہیں, بڑا اچھا شگن قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ معاملات اس سے دیکھیے, بیرسٹر گوہر تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں نا, پی ٹی آئی والے سارے خوش ہیں جو نہیں چاہتے اسٹریٹ موومنٹ. اچھا, جو نہیں چاہتے, یعنی ٹکراؤ نہیں چاہتے, وہ خوش ہیں, سارے خوش ہیں کہ شاید یہی راستہ جو پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں. اور اچکزئی صاحب کیونکہ ہارڈ لائنر ہیں, اگر یہ راستہ وہ اختیار کریں تو پھر سارے پیچھے آ جائیں گے ان کے, کیونکہ اکیلا تو کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا نا خان کے خلاف. اور کیونکہ ان کو خان نے نامینیٹ کیا ہے, تو اگر یہ لائن یہ لیتے ہیں تو پھر سارے ان کے پیچھے آ جائیں گے. سلمان راجہ بھی بڑا خوش ہوگا, بیرسٹر صاحب بھی بڑے خوش ہیں, اور اپنے افریدی صاحب جو ہیں وہ کہیں گے ہاں وہ خان نے نامینیٹ کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, ان کے کہنے کے اوپر ہم ملتوی کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ کراچی میں جو کچھ ہوا ہے نا, اس سے ساتھ تھوڑی سی ری اسیسمنٹ ہوئی ہے کہ ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی نے تھوڑی سی گڑبڑ کی ہے نا, ٹھیک, اور تو اب یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی اچکزئی صاحب کیا پوزیشن لیتے ہیں اور پی ٹی آئی کیا پوزیشن لیتی ہے. اس وقت بڑے خوش ہیں, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دے آر ہیپی کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کو راستہ مل رہا ہے. جی سیٹھی صاحب, جیسے آپ نے بات کی اور جو بڑا عمدہ اشارہ آپ نے دیا کہ محمود اچکزئی صاحب کی تقرری کے پیچھے پولیٹیکل فورسز یا ان کے کچھ خوف ہیں, انجانے خوف جو آنے والے وقتوں میں آ سکتے ہیں سامنے. اب پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی جانب سے جو ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ دس از اے کلیکٹیو وائس آف آل ڈیموکریٹک فورسز. سو ان اے وے پولیٹیکل پارٹیز اپنی اسپیس واپس لینے کی کوشش کر رہی ہیں, اس تقرری کے پیچھے یہ ہاتھ ہے. محمود اچکزئی صاحب نے کچھ دن پہلے لاہور کا بھی وزٹ کیا, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور کچھ رابطے ہوئے ہوں گے نواز شریف صاحب کے محمود اچکزئی صاحب سے, یا پی ٹی آئی کہیں آن بورڈ تھی کہ ہم یہ کر لیتے ہیں تو آپ اس کے بعد ہمیں یہ پرووائڈ کریں؟ ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا.